بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم ایک بڑا برننگ ایشو ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، اور وہ ہے اسرائیل فلسطین۔ اسرائیل نے تمام اخلاقی حدود و قیود اور انسانی ضابطے پامال کر دیے۔ نہتے لوگوں پر بمباری کرنا، معصوم بچوں کی جانیں لینا، جن لوگوں کا حماس سے تعلق بھی نہیں ہے، جو حماس سے اگر اس کی لڑائی ہے، بلا جواز بلا قصور انہیں کی زندگیاں چھین لینا، یہ ایک ایسا انسانیت سوز واقعات ہیں، اور پوری کائنات خاموش ہے۔ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ انسانیت کی ایسی تذلیل ہے کہ شاید تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن ابھی ایک چیز جو میرے سامنے ہے اس وقت، میں مسلمان ممالک کو کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہندوستان کی ایک کمپنی میں اسرائیلی پولیس کی وردیاں بنتی تھی، اور وہ کمپنی اسرائیل کی پولیس کے لیے وردیاں سپلائی کرتی تھی، اور اسرائیل کی انسانی حقوق کی پامالیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کمپنی نے اسرائیل کو یہ وردیوں کی سپلائی نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ بڑی ایک ایسی بات ہے جو اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہندو اکثریت کا ملک ہندوستان، وہ فلسطینیوں سے اپنی یکجہتی کے اظہار کے لیے اپنا اقتصادی نقصان کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو بے روزگار کر رہا ہے، لیکن اس نے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے، بلکہ میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ مسلمان ممالک کے لیے شرمناک ہے کہ آج تک ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا کہ کسی مسلمان ممالک نے اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہے، اس سے اپنے بزنس کے تعلقات ختم کر دیے ہیں، یا اس نے کسی بھی امریکن چیز کو خریدنے سے انکار کیا ہے، یا میں نے اصل قوم کسی ملک نے یہ فیصلہ کیا ہو، یا ان ملکوں میں موجود ان ملکوں کے شہریوں کی جو کمپنیاں ہیں، جو کارخانے ہیں، انہوں نے کوئی انکار کیا ہو کہ ہم یہ جو چیزیں اسرائیل کو جا رہی ہیں ہمارے ملک سے، ہم انہیں روک دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی قابل غور، بڑی قابل توجہ بات ہے، اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک سے بھی ہندوستان بازی لے گیا ہے، اور اس نے دنیا کو یہ باور کروایا ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ قابل غور ہے مسلمان ممالک کے لیے، اور بالخصوص پاکستان کے لیے، کہ اس کے ہمسائے ملک نے کتنا آگے بڑھ کر فلسطینیوں سے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، اور صرف اس حد تک یہ کہنا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں پوری دنیا کو، ہمارے وزیر خارجہ کو تو جہاز لے کر نکلنا چاہیے تھا، وہ یورپ جاتے، وہ امریکہ جاتے، وہ مسلم ممالک کا دورہ کرتے، اور یہ سخت رویہ اپنانے کے لیے لوگوں کو کہتے، اور اگر وہ سخت رویہ نہ اپناتے تو بھی میں نے کچھ سال پہلے سنا تھا شاید ہمارے 57 ممالک نے یا 35 کنٹریز نے کوئی اجتماعی فوج بنائی ہے، اور ہمارے یہ کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ وہاں گئے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے کمانڈر ان چیف، ان کی طرف سے بھی آج تک کوئی بیان نہیں آیا کہ اگر یہ زیادتیاں بند نہ کی گئی تو جو اتنے ملکوں کی اکٹھی فوج ہے، اور جس کا ایک پاکستانی سابق کمانڈر ان چیف آرمی اس کا کمانڈر ان چیف ہے، ان کی طرف سے بھی ایک لفظ کوئی یکجہتی کا یا کوئی چلو دھمکی لگا دیتے تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اور میں حیران ہوں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کا، اور تمام ظلمانی کلامی دعوے کر رہے ہیں، اور یہ یقین کر رہے ہیں اسلامی ممالک کہ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات فلسطین تک نہیں رکے گی، یہ مسلم امہ کو غلامی کی طرف لے جانے کا پہلا حملہ ہے۔ اگر فلسطینی ختم ہو گئے، زیر بار ہو گئے، غزہ پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر کے اپنے ملک میں شامل کر لیا، تو پھر یہ ایک اسرائیل نہیں، بہت سارے ممالک ہیں جو بہت کچھ سوچیں گے، اور مسلم امہ پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ پھر کل اگر یہی واقعہ مڈل ایسٹ میں ہوا
سعودیہ میں ہوا، کہیں نہ کہیں ہوگا، تو پھر کون کھڑا ہوگا سامنے؟ اس لیے میری تمام اہل اقتدار سے گزارش ہے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور کریں اور انڈیا کی اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے، چاہے آٹے میں نمک ہے، وہ کتنی وردیاں جاتی ہوں گی اور کتنے ڈالر آتے ہوں گے وہاں سے، لیکن ایک مثال تو ہے نا کہ غیر مذہب ہندو بتوں کے پجاریوں نے ہمیں شیشہ دکھایا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ شیشے میں حکمرانوں کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے اور پھر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ خدا حافظ۔